بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے میں تصحیح کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اور معتد بھی تمرین بھی کر چکے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ تصحیح میں سے ہر طائفے کو کیسے حصہ دیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر ہر طائفے کے ہر فرد کو تصحیح میں سے کیسے حصہ دیں گے۔ دوستو، ہر فریق کا تصحیح میں سے حصہ معلوم کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مضروب کے ساتھ اصل مسئلہ میں ضرب دی اور تصحیح نکالی تھی، اسی مضروب کے ساتھ اصل مسئلہ سے جو ہر فریق کو ہر طائفے کو سہام دیے گئے ہیں ان سہام کو ضرب دے دیں گے، اور ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس طائفے کا تصحیح میں سے حصہ ہوگا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فریق کے ہر وارث کا تصحیح میں سے حصہ نکل آئے تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فریق کے سہام کو اس کے عدد رؤوس پر ہم تقسیم کر دیں، تو اس سے فریق کے ہر وارث کا ہر فرد کا حصہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کو ہم ایک مثال سے حل کرتے ہیں تاکہ ہمارے تصحیح کے قواعد کی مشق بھی ہو جائے اور طائفے کا تصحیح میں سے حصہ نکالنا اور طائفے کے ہر فرد کا تصحیح میں سے حصہ نکالنا یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر 3 بیویاں ہیں، 3 بنات ہیں اور 8 بھائی ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بیویوں کو میت کی اولاد کے ہوتے ہوئے 8واں حصہ ملتا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، اور بھائی عصبہ بنتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ سمن وہ دوسرے فریق کے حصص کے ساتھ مل گیا ہے، تو ہمیں ضابطہ پتہ ہے کہ 24 سے ہم مسئلہ شروع کریں گے۔ تو 24 سے ہم نے مسئلہ شروع کیا اور 24 میں سے 8واں حصہ جو 3 بنتا ہے وہ زوجات کو دے دیا، اور 24 کا 2/3 16 بنتا ہے وہ ہم نے بنات کو دے دیا، اور 24 میں 16 اور 3 19 ہو گئے، تو باقی 5 بچتے ہیں وہ بطور عصبہ کے ہم نے بھائیوں کو دے دیے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عدد سہام وہ بغیر کسر کے عدد رؤوس پر تقسیم نہیں ہو رہا۔ 5 8 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، 16 3 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، اور زوجات کے جو عدد سہام 3 ہے وہ زوجات کے عدد پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلہ کے اندر دو طائفوں پر کسر پایا جاتا ہے۔ تو 2 طائفوں پر جب کسر پائی جائے یا 2 سے زیادہ، تو اس کے لیے ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ہم رؤوس کے اعداد کے درمیان نسبت دیکھیں گے، اور اگر تو نسبت تماثل کی ہوگی تو احد المتماثلین کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اگر نسبت تداخل کی ہوگی تو اکثر العدد یعنی جو بڑا عدد ہوگا اس کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور اگر نسبت توافق کی ہوگی
تو ایک عدد رؤوس کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور جو پھر ہمیں حاصل ضرب ہوگا اس کو اگلے عدد رؤوس کے ساتھ دیکھیں گے۔ اگر نسبت پھر توافق کی ہو تو اسی طرح ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس کو پھر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور اصل مسئلہ میں ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب آئے گا اسی سے مسئلے کی تصحیح کریں گے۔ اور اگر اعداد رؤوس کے درمیان نسبت تباین کی پائی جائے تو اس صورت میں ایک عدد رؤوس کے کل کو لے کر دوسرے عدد رؤوس کے کل میں ضرب دے دیں گے، پھر اسی طرح جو حاصل ضرب ہوگا اس کو اگلے عدد رؤوس کے ساتھ دیکھیں گے، اور پھر اگر نسبت تباین کی پائی جائے گی تو پھر اسی طرح کل کو کل میں ضرب دے کر اصل مسئلہ میں حاصل ضرب دے دیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے جو مثال ہے، اس مثال کے اندر کیونکہ دو طائفوں پر کسر پایا جاتا ہے تو ہم نے ان کے عدد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی۔ تو سب سے پہلے ہم نے جب 8 اور 3 کی نسبت دیکھی تو ان میں تباین کی نسبت پائی جاتی ہے، تو 8 کو 3 کے ساتھ ہم نے ضرب دے دیا، تو 8 3 بار 24 ہو گیا۔ پھر 24 کے بعد ہم نے آگے 3 کے ساتھ ہم نے نسبت دیکھی تو وہ نسبت تداخل کی پائی جاتی ہے، تو ضابطے کے مطابق اب ہم بڑے عدد یعنی 24 کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے مسئلے کی تصحیح کرنے کے لیے۔ تو جب ہم نے 24 کے ساتھ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا تو 24 کو جب 24 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو یہ 576 آ جاتا ہے جی۔ 576 آنے کے بعد اب ہم نے ہر طائفے کو تصحیح میں سے حصہ دینا، تو اس کا قاعدہ یہی ہے کہ ہر طائفے کو اصل مسئلہ یعنی کہ 24 میں سے جو حصے ملے ہیں اس کو مضروب کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے، جس مضروب میں ضرب دے کر ہم نے تصحیح کی ہے۔ تو اب یہاں پر اصل مسئلہ میں سے زوجات کو ملا ہے 3، تو اس 3 کو ہم ضرب دیں گے 24 کے اندر ہی، تو جب ہم 24 میں ضرب دیں گے تو یہ ہمیں حاصل ہو جائے گا 72، تو گویا کہ اب 3 زوجات کا تصحیح میں سے حصہ 72 آ گیا۔ اسی طرح اصل مسئلہ میں بنات کو ملا ہے 16، تو 16 کو اب ہم ضرب دے دیں گے 24 کے ساتھ، تو جب ہم 16 کو 24 مضروب کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمیں حاصل ہو جائے گا 384۔ تو یہ اب بنات کے طائفے کا حصہ نکل آیا تصحیح میں سے۔ اسی طرح اب 8 اخوہ کا جو طائفہ ہے اس کا ہم نے تصحیح میں سے حصہ نکالنا ہے، تو ہم اصل مسئلہ میں سے جو اس کو 5 ملا ہے اس کو 24 مضروب کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس 120 آ جائے گا۔ اب یہ تینوں طائفوں کا تصحیح میں سے حصہ نکلا ہے۔ اس کے بعد اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ طائفے کے ہر فرد کا حصہ نکالیں تو ہم یہ کریں گے کہ جو تصحیح میں سے حصہ ہے اس کو ہم عدد رؤوس پر تقسیم کرتے جائیں، تو اس طرح ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا۔ تو اب اگر 72 کو ہم 3 پر تقسیم کرتے ہیں تو 24 آ جاتا ہے، تو گویا کہ ہر زوجہ کا حصہ وہ 24 ہوگا۔ اور اس طرح اگر ہم 384 کو 3 کے اوپر تقسیم کریں تو ہر پنت کا حصہ 128 نکل آئے گا۔ اسی طرح 120 کو اگر ہم 8 عدد رؤوس پر تقسیم کریں تو اس صورت میں ہر بھائی کا حصہ وہ 15 نکل آئے گا۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ سراجی میں ہر فرد کا حصہ نکالنے کے لیے اس طریقے کو چھوڑ کر
3 اور طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے ہر طریقے کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کو مثال پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جو سراجی کے اندر طریقہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ہر طائفے کو اصل مسئلہ سے جو کچھ ملا تھا اس کو طائفے کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں، اور تقسیم کرنے کے بعد جو خارج قسمت ہو اس کو تصحیح کے مضروب کے اندر ضرب دے دیں۔ تو ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب ہوگا وہ ہر فرد کا حصہ بن جائے گا۔ جیسے ہم سابقہ مثال پر ہی اس کو منطبق کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے مثال طور پر زوجات کا جو طائفہ ہے ان کو اصل مسئلہ میں سے 3 ملا تھا۔ اس 3 کو اگر ہم ان کے عدد رؤوس اس کے اوپر تقسیم کر دیں تو 1 آ جاتا ہے جواب۔ 1 کو اب ہم ضرب دے دیں گے مضروب 24 میں، تو 24 1 بار 24، تو اس طرح ہر زوجہ کا حصہ وہ 24 نکل آئے گا۔ اسی طرح بنات کا جو طائفہ ہے ان کو اصل مسئلہ میں سے 16 ملا تھا۔ اس 16 کو اگر ہم بنات کے عدد رؤوس 3 پر تقسیم کریں تو اس صورت میں ہمیں جو حاصل ہوگا وہ 5 صحیح 1/3 حاصل ہوگا۔ یعنی اگر 16 کو 3 پر ہم تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 5 صحیح 1/3، یعنی 5 تو مکمل ہوگا اور 1/3 بھی ساتھ میں ہوگی۔ تو اب اسی طرح ہم کیا کریں گے کہ 24 کے ساتھ جب 5 صحیح 1/3 کو ضرب کریں گے تو اس صورت میں ہر بنت کا حصہ نکل آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 5 صحیح 1/3 اس کو ہم غیر واجب کسر میں کر لیتے ہیں، تو غیر واجب کسر میں کریں گے تو 5 3 بار 15 اور 1 16، 16/3 اور ضرب 24 ہو گئی۔ تو اب یہاں پر ہم پہلے مختصر کر لیں، 3 1 بار 3 اور 3 8 بار 24، اور پھر 8 کو 16 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، 8 6 بار 48 کا 8 آ گیا، باقی آ گیا 4، 8 1 بار 8 8 اور 4 12۔ تو یہ اب اسی طرح ہر بنت کا حصہ نکل آیا۔ اسی طرح 8 اخوہ کا جو طائفہ ہے ان کو اصل مسئلہ میں سے 5 ملا تھا، تو 5 کو اگر ہم 8 پر تقسیم کریں تو تقسیم کرنے کی صورت میں اور پھر 24 مضروب کے ساتھ ضرب دینے کی صورت میں ہر بھائی کا حصہ نکل آئے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم نے 5 کو 8 پر تقسیم کیا تو تقسیم کرنے کے بعد 24 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، دیکھیں کہ 5/8 ہوگا اور ضرب 24 ہو گیا۔ تو یہاں پر ہم پہلے مختصر کر لیتے ہیں، 8 1 بار 8 8 3 بار 24، 5 3 بار 15، تو یہ اب 15 یہ ہر بھائی کا حصہ نکل آیا۔ تو یہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ جو سراجی کے اندر قاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ میں سے ہر طائفے کو جو حصہ دیا گیا ہے اس کو طائفے کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں، اور تقسیم کرنے کے بعد تصحیح والے مضروب کے ساتھ ضرب دے دیں گے، تو اس طرح طائفے کے ہر فرد کا حصہ نکل آئے گا۔